بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکساں مسترد کر دیا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ فورم نے کہا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہو۔ فورم نے واضح کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی ثابت قدم حمایت سے ملک یقینی طور پر استحکام اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شرکاء نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین سے فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ کانفرنس میں بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ شرکاء نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاک بھارت جنگ میں آپ کی دعاؤں سے دشمن کو سبق سکھایا۔ لیپ ٹاپ اسکیم رشوت ہوتی تو ہزاروں نوجوان ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان نہ بنتے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا آئی ایس ایف کی تقریب سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اگلی کال تک مکمل تیاری ہمارا ہدف ہے۔ قابل ٹیکس آمدن کے باوجود ٹیکس نیٹ سے باہر مزید 1.5 لاکھ افراد کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اختیار میں ٹیکس ادا نہ کرنے والے امیر افراد کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مزید 1,74,000 نان فائلرز کی نئی فہرست تیار کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نان فائلرز میں سے زیادہ تر کو نوٹس بھیجے جا چکے۔ فہرست میں ایسی گھریلو خواتین بھی شامل ہیں جن کے شناختی کارڈ پر بھاری خریداریاں کی گئی ہیں۔ بغیر اجازت پتنگ اڑانے، بنانے، ذخیرہ کرنے اور فروخت پر سخت سزائیں ہوں گی۔ قوانین کے خلاف پتنگ بازی پر 3 سے 5 سال قید ہوگی۔ مسودہ قانون ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ پنجاب 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا۔ بل کے تحت دھاتی، نائلون، کیمیکل اور شیشہ لگی ڈور کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ رشوت کا مقدمہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے چودھری سرفراز کی ضمانت خارج۔ عدالت نے ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے ملزمان پر رشوت لینے کے شواہد پیش نہیں کر سکی ہے۔ مقدمہ 90 لاکھ کا تھا جبکہ ریکوری 4 کروڑ سے زائد کی ہوئی ہے۔ رشوت کا یہ معاملہ ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے چودھری سرفراز کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ڈیپٹی ڈائریکٹرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹر عثمان کی ضمانتیں منظور کی ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے ملزمان پر رشوت کے شواہد پیش نہیں کر سکی۔ سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا نام لے کر ہم نے دوبارہ اس دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور مکمل پروفیشنل ایکومن کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ، مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ جو وزارتوں کے درمیان مشاورت، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل، یہ تمام مراحل بڑے محنت سے مکمل کیے گئے اور پھر اس ماہ کے اوائل میں
جو پوٹینشیل بڈرز تھے ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ان کے جتنے بھی جائز جو خدشات تھے ان کو ایڈریس کیا اور 23 دسمبر کی ڈیٹ ان کی مشاورت سے طے ہو گئی. یہ جو بڈز اوپننگ کا جو سارا میکنزم تھا وہ بھی ہم نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے ہوگا. جب بڈز آنی تھیں سیلڈ تو سی تھرو باکس کے اندر وہ بڈز انہوں نے ڈالنی تھی تاکہ سب کو علم ہو کہ شفاف طریقے سے سب اس کو دیکھ رہے ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ تھا پورے پاکستان میں دنیا میں. اس کے بعد پھر آئین اور قانون کے مطابق بڈز ریسیو کرنے کے بعد مشاورت تھی. کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کمیشن یہ مراحل طے ہوئے اور پھر کابینہ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. اس میں جو ریفرنس پرائس کابینہ کی بھرپور مشاورت سے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنی ساری جو انہوں نے ورکنگ تھی وہ بتائی تو اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ 100 ارب روپے جو ہے وہ ریفرنس پرائس ہونی چاہیے. کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کے بعد جب بڈنگ ہوئی وہ کل ساری بات آپ نے پوری قوم نے دیکھی. پھر بڑا زبردست مرحلہ آیا کمپیٹیٹو بڈنگ کا اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو شیئرز پی آئی کے ہم نے پرائیویٹائز کیے ہیں اس کے اوپر جو 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائز تھی اس کے اوپر 135 ارب روپے کی بولی آئی. تو جو باقی ماندہ شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں 25% اس کی بھی قیمت آٹومیٹکلی اسی لیول پہ آ گئی. تو 135 کو اگر آپ ایڈ کریں گورنمنٹ کے جو باقی ماندہ شیئرز ہیں 25%، تو اس بولی کے حساب سے وہ ٹوٹل 180 ارب روپے بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ بھرپور عرق ریزی کے بعد پوری تندہی کے بعد، اور یہ خدا رکھتی بات ہے، میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان انسانی حد تک جو بھی پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اس حوالے سے جو فیصلے کیے جا سکتے تھے وہ ہم نے کیے. اور ماضی میں جو فیلیئرز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے. تو اس طرح آخری مراحل میں بھی ہم نے جو بڈرز کا کانفیڈنس اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے جس سے کہ ان کا حوصلہ بڑھا. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ شفاف بہت عمدہ طریقے سے یہ بڈنگ ہوئی. میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے یہ جو پی آئی اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، فرینکفرٹ، لنڈن، وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، ہماری دلی خواہش ہے کہ اب جن پاکستانی سرمایہ کاروں نے، اور یہ بڑے معروف سرمایہ کار ہیں جن میں یہ بڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے، میں ان سے یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ وہی جو پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں، ان کو تازہ کریں گے نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے، نئے جہاز لا کر، اور پی آئی کی اڑان پاکستان کے حوالے سے دوبارہ بلندیوں پر ہوگی. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، پوری قوم کی خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس حوالے سے جن سرمایہ کار اصحاب نے یہ بولی جیتی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے اسٹار ٹیم پلیئرز ہیں، انہوں نے جس محنت اور عرق ریزی سے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، میں ان کو فرداً اور اجتماعاً بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے پناہ ان کی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور ان کی خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی سپورٹ اور کاوشیں شامل ہیں. اس میں ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں. اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی صاحب جو چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیں، ان کی انتھک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ان کی ایفرٹ جو ہیں، میں اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، جن میں یقیناً عثمان اختر باجوہ ہیں، اسد حسین صاحب ہیں اور ذیشان حسین صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں. محمد علی صاحب I first came to know him a year and a half ago جب ہماری حکومت بنی. مجھے ان کے ساتھ اب کام کرنے کا بڑا قریبی موقع ملا. I must say that he is a star batsman of our team. اور آج میں اعلان کرتا ہوں 23 مارچ کو will honor you انشاءاللہ. یہ آپ کی محنت شائقہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرے گا. تو آج میں نے یہ بڑی سادہ لیکن انتہائی پروکار جو محفل ہے اس کو سجایا ہے کہ آپ تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام اگر نہیں لے سکا ان سب کا میں شکریہ ادا کروں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور آپ کو میں یہ یقین دلا سکوں کہ یو آر آل گریٹ ہیروز آف پاکستان، کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کی نشکاری کر کے جس کا سالانہ قومی خزانے سے اس غریب ملک کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا 35 ارب روپیہ سالانہ جا رہا تھا، اور جو کرپٹ پریکٹسز، انیفیشنسیز اور لیک آف کمٹمنٹ، وہ خسارہ نقصان اس کے علاوہ ہے. تو میرے لیے وہی ہمارے سروں کے تاج ہے جو اس قوم کے خادم ہیں صدق کے دل کے ساتھ، اور اس پاکستان کی غربت، بے روزگاری، قرضے ختم کرانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو خوشحال اور توانا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. اور جو اس پالیسی سے ہٹ کے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم پاکستان کے جو خسارہ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو فل فور اسی طرح شفاف ترین طریقے سے محنت سے اس کو ہم آف لوڈ کریں، اور جو سالانہ نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو اور یہ پیسہ ملک کی ترقی خوشحالی کے اوپر صرف ہو. گاڈ بلیس یو. آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب. وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا. پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل بہترین قومی مفاد میں مکمل کیا گیا. تمام مراحل میں وزارتوں کے ساتھ مشاورت اور ہم آہنگی رہی. سرمایہ کاروں کے جائز خدشات کو تفصیل سے سنا گیا. نجکاری کے عمل سے پہلے سرمایہ کاروں کے وفد سے گفتگو ہوئی اور ملاقات میں 23 دسمبر کو نجکاری کے لیے بیڈنگ ہوئی. ویلکم بیک. ایکسپریس نیوز کی خصوصی کوریج رنگ لے آئی. چکوال میں ہزاروں کنال زمین کے وارث بہن بھائی کو بھوکا اور قید رکھنے کا کیس. عدالت نے مرکزی مجرم انصر عباس کو 3 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی. عدالت نے مجرم کو 98 لاکھ روپے دیت کی رقم بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے.
खबर है अदालती उमूर से। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी हैं। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी और जवाब भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। डॉक्टर वर्दा कातिल केस का एक और अहम आदिल नामी मुलजिम गिरफ्तार, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम से मकतूला डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन और ATM कार्ड बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिम आदिल ने गड्ढा खोदकर लाश को दफन किया। मुलजिम आदिल की निशानदही पर शमरेज के घर से भारी मिकदार में असलहा बरामद शुदा असलहा में रॉकेट लॉन्चर, गोले, मुतादिद राइफलें और दीगर शामिल। कराची में क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की तैयारियों उरूज पर। चर्च और घरों को रंग बिरंगी रोशनी और क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आयशा खान सेंट पीटर्स चर्च में मसीही बरादरी के हमरा मौजूद हैं। मसीह उनसे जान लेते हैं। जी आयशा, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाने को तैयार है। हर तरफ जो है वो सजावट की गई है। क्रिसमस ट्रीज हैं या फिर चर्चेज हैं, हर जगह रोशनियों से जो है वो सजा दिया गया है। इस वक्त मैं एक चर्च में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मसीही बरादरी भी मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस दिन को किस तरह मनाते हैं और किस तरह यादगार करते हैं। इस दिन को हम बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं क्योंकि ये यीशु की पैदाइश का दिन है और इस मौके पे हम जो है जितनी भी हमसे हो सकता है कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां जो है शुरू करते हैं और एंड दिन तक आते आते सारी तैयारियों को इख्तिताम करते हैं। मसीही बरादरी का कहना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत का दिन है जिसको हम यादगार बनाने के लिए तमाम जो है अपने प्यारों को तहाइफ देते हैं और गिले शिकवे भूल जाते हैं। इस दिन को हम अपने घर और गिरजा घरों को भी सजाते हैं और दुआएं तकारीब जो है वो भी करते हैं। जी आयशा, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ के वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।